الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمایا۔ حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت سی وصیتیں فرمائیں، نصیحت آموز باتیں بھی ارشاد فرمائیں۔ نصیحت آموز باتیں ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ان باتوں پر عمل کرے گا وہ دنیا و آخرت میں نجات پا جائے گا۔ اور بہت سے اصحاب کرام نے بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے تاکہ آنے والی امت کے لیے آسانی ہو سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو جائے گا جو تین یہ کام کرے گا۔ وہ کہاں کامیاب ہوگا؟ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، اور ایک انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں دونوں چیزوں کا ذکر ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص یہ تین کام کرے گا خالق کائنات اسے دنیا و آخرت میں آزادی عطا فرمائے گا، آسانی عطا فرمائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سب سے پہلا کام جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، ارشاد فرمایا خالق کائنات اسے دنیا و آخرت میں رسوائی سے بھی محفوظ کرے گا اور دونوں میں نجات عطا فرمائے گا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کس قدر یہ بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، کوئی شخص تم میں سے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں مصطفیٰ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ارشاد فرمایا؟ پہلا ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت، جو جبڑوں کے درمیان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان شے ہے، دوسری شے فرمایا ایک شے کہ دو جبڑوں کے درمیان، اور ایک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دو ٹانگوں کے درمیان جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، مجھ مصطفیٰ سے وہ جنت کی ضمانت لے جائے۔ تو گویا خود اندازہ لگائیے کہ کس قدر زبان کی اہمیت ہے دین اسلام میں۔ اور یہ عام مقولہ ہے کہ زبان ہی وہ واحد شے ہے جو انسان کو تخت پر بٹھا دیتی ہے، اور زبان ہی وہ واحد شے ہے جو تخت سے اتار پھینکتی ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنے کردار کو بہتر بنائے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمایا کہ انسان کو ضرورت کے علاوہ ہمہ وقت اپنے گھر میں رہنا چاہیے، حتیٰ کہ گھر میں رہنے کی اہمیت یہ ہے کہ ایک شخص کام میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے یہ دھیان نہ رہا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اب نماز کا وقت گزر گیا کہ گویا آج با جماعت نماز نکل چکی، تو اب اسے نماز بھی گھر میں پڑھنے کا حکم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم گھر میں نماز پڑھو، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو نماز سے پہلے سنتیں ہیں وہ گھر میں پڑھ کر آؤ، اور آ کر فرض نماز با جماعت پڑھو، اور باقی جو سنتیں ہیں وہ گھر جا کر پڑھو۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوں گلیوں میں آوارہ نہ پھرا کرو، بلکہ یوں بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلا کرو، گھر میں ہی رہا کرو۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ جو کوتاہیاں تم سے ہو چکی، وہ جو غلطیاں تم سے ہو چکی، وہ جو غفلتیں تم سے ہو چکی، ارشاد فرمایا ان پر رویا کرو، ان پر معافی مانگی کرو، اور آپ کے حضور رو رو کر اس سے التجا کی کرو کہ کریم ہمارے گناہ معاف کرو۔ ضروری نہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو میں معافی کس کی مانگوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہ تم نے معافی نہیں مانگی
اگرچہ تم نے گناہ نہیں کیے پھر بھی خالق کائنات کے حضور تم معافی مانگا۔ تو رب کائنات جل جلالہ و منوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں نعمت ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔